نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص کے قواعد چل رہے ہیں جی، قاعدہ نمبر 10 ہے، جب واو اور یا دونوں حرف علت ایک کلمہ میں جمع ہوں اور اول ساکن ہو، یعنی ان میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہو، تو واو کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہیں۔ اور ماقبل دوسری اس کی ساتھ والی کنڈیشن کہ اگر ماقبل مضموم ہو تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، پہلے ہی ٹاپک کو ہم نے، اس میں ایک اور قاعدہ بھی چھپا ہوا ہے۔ لفظ تھا ہمارا معلمون، اساتذہ۔ کس کے اساتذہ؟ میرے۔ تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ ہم نے بنانا تھا مرکب اضافی۔ تو مرکب اضافی بنا کر جب ہم نے اس کے اوپر دیکھا قانون کیا ہے کہ مضاف کے اندر اگر نون تثنیہ یا جمع کا ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو نون کو حذف کیا تو یہ بنا معلمو یا، یہ یا ابھی بھی متکلم کیا ہے۔ تو گویا ہم نے اس کو ایک جب جملہ بنا لیا، ایک مرکب بنا لیا، تو ہمارے پاس واو اور یا ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ تو اول ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہیں۔ تو یہ واو جو ہے، یہ اس کو ہم نے کیا کیا؟ یا سے بدل دیا۔ تو اس یا کو اس یا کے اندر ادغام کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ما میم کے اوپر ضمہ تھا وہ قاعدے کے تحت، اور اگر ما قبل مضموم ہو تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کو کسرہ سے بدل دیا۔ یہ لفظ میں دائرہ لگا دیتا ہوں، جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ کسرہ ہوئی کس کے عوض؟ اس ضمہ کے عوض۔ یہ کسرہ ہوئی کس قاعدے کے تحت؟ اس قاعدے کے تحت۔ مضموم ہو تو اس کو بدل دو کسرہ کے ساتھ، یہ کسرہ ہے۔ تو یہ کسرہ جو ہے یہ یہاں پہ آ گئی، ٹھیک ہو جی۔ تو یہ تو ہوا اس قاعدے کا ایک حصہ۔ مضموم والا حرف نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ اگر یہ معلمون حالت رفعی میں تھے تو اگر وہ کہیں حالت نصبی میں ہوں تو پھر بھی وہ میرے ہی اساتذہ ہوں، تو وہ لفظ بنے گا معلمین یا، میرے اساتذہ۔ اس میں کیا ہوگا؟ پھر نون حذف ہو جائے گا۔ پھر نون حذف ہونے کے بعد یہ یا رہ گئی، اور اس یا کے بعد یہ یا متکلم ہے، تو اس یا کا یا کے اندر ادغام کریں گے۔ میم آلریڈی مکسور ہے، وہ قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ بنے گا معلمیہ، معلمیہ۔ یہ تو ہوئی مضاف اور مضاف الیہ کی ایک سیمپل۔ ادھر ایک ایگزامپل لیتے ہیں، مثلا رما ہے، را میم اور یا، تو اس کو مفعول کے وزن پر بنانا ہے تو وہ بنے گا مرمویون۔ تو مرمویون جب بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ بھی وہ پورا قاعدہ استعمال ہوگا، مرمویون، واو اور یا ایک ہی کلمے میں اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن ہے واو، واو کو یا سے بدلا۔ یہاں پہ ایک سٹیپ میں اور کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے۔ تو یہ لفظ بنا مر مو، اس یا واو کو ہم نے یا سے بدلا، یہ یا ہو گیا، تنوین ہی رکھتے ہیں۔ پھر ابھی بھی ہماری پوری کنڈیشن نہیں ہو رہی، اس یا کو یا کے اندر ادغام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ماقبل مکسور ہے، چونکہ سٹینڈرڈ ہے مطابقت کا قاعدہ کہ یا کے سے پہلے کسرہ ہونی چاہیے، اس وجہ سے مطابقت کے قاعدے کی وجہ سے ہم نے اس مضموم کو کسرہ سے بدلا۔ تو نیکسٹ سٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ ایک اور سٹیپ کریں گے جہاں پہ یر میون، ایک تو میں نے میم کے اوپر ضمہ کو کسرہ میں بدل دیا،
اور ایک اس یا کا یا کے اندر ادغام کر کے اس کو مشدد یا لکھ دیا. تو یہ آپ کا قاعدہ میں نے 3 ایگزامپل کے ساتھ آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کر دیا. تو آپ اس قاعدے کو یاد رکھنے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے, معلمون کے ساتھ یا لگانی ہے تو قاعدہ خود ایکسپلین کرے گا, الفاظ خود ایکسپلین کریں گے اس قاعدے کو. میں آپ کو کبھی بھی نہیں ریکمینڈ کرتا کہ اس قاعدے کو رٹا لگائیں اور یاد کریں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. نہیں, آپ صرف 2 کلمے یاد کر لیں, معلمون جمع یا اور معلمین جمع یا, اور مضاف میں نون حذف ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی تو یہ سارا پورا آپ کا جو 10 نمبر لیکچر ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے مائنڈ میں سیو ہو جائے گا. اور آپ کوشش کریں کہ اس قاعدے کو بندہ ڈھونڈ کے اپنا کوئی شاگرد بنا کے اس کو بتائے, اس کو سمجھائیں. آپ سمجھائیں گے تو آپ کو مزید اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی. وما علینا الا البلاغ.